السلام علیکم محترم ناظرین۔ جمعے کے دن 3 چیزوں کی صفائی ضرور کریں کیونکہ اس سے رزق بڑھتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں وسعت اور برکت آئے؟ اگر ہاں تو پھر جمعے کے دن ان 3 چیزوں کی صفائی ضروری کرنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے محترم ناظرین، کون ہے جو تنگ دستی، پریشانی اور فکروں بری زندگی چاہتا ہو؟ کون ہے جو یہ پسند کرے کہ گھر میں ہر وقت بیماری، الجھن اور بے چینی کا ڈیرا ہو؟ یقیناً کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو، اس کے دن سکون سے گزرے اور اس کے گھر میں خیر ہی خیر ہو۔ تو پھر جمعہ کے دن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر جمعہ کے دن آپ نے ان 3 چیزوں کی صفائی کر لی تو آپ کا رزق رک نہیں سکتا۔ جمعہ کے دن جب انسان اپنے وجود کی ان 3 چیزوں کو واقعی دھو لیتا ہے، واش کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، تو صرف جسم نہیں بدلتا، تقدیر کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ان 3 چیزوں پر صرف پانی نہیں بہانا ہوتا، انہیں پکڑنا ہوتا ہے، ان کو اس طرح دھونا ہوتا ہے جیسے دھونے کا حق ہوتا، کیونکہ یہ وہ صفائی ہے جس کے بعد اللہ کی طرف سے رزق کے بند دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ یہ صفائی عام دن کی صفائی نہیں ہے، یہ جمعہ کے دن کی صفائی۔ اس دن کی صفائی کے ساتھ ایک وعدہ جڑا ہوا ہے، صفائی کرو برکت اترے گی، پاک کرو رزق بڑھے گا، دو گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہم محنت تو کرتے ہیں پھر بھی برکت کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جسم کی ان 3 چیزوں پر میل جم جاتا ہے، جب تک وہ میل نہیں اترتی رزق آگے نہیں بڑھتا۔ جمعہ کا دن اسی میل کو اتارنے کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ اس صفائی کے بعد بے برکتی ختم شروع ہو جاتی ہے، پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، وہاں اللہ رزق دیتا ہے جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اس لیے جمعہ کے دن ایک کام ضرور کرنا، ان 3 چیزوں کی صفائی کرنا۔ جمعہ کے دن اگر آپ نے ان 3 چیزوں کی صفائی اچھے سے کر لی، فرق آپ خود محسوس کریں گے۔ جب جمعہ کے دن 3 چیزوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر سیدھا زندگی پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں رکا ہوا رزق چل پڑتا ہے، گھر میں بے سکونی کی جگہ سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اولاد کی آنکھوں میں وہ ٹھنڈک آتی ہے جس کی دعا سالوں سے مانگی جا رہی ہوتی ہے، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ اور الجھنیں جیسے خود ہی پیچھے ہٹنے لگتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ 3 چیزیں ہیں کون سی جن کی صفائی جمعہ کے دن ضروری ہے؟ محترم ناظرین، ان 3 چیزوں کے نام بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک نئی نویلی دلہن کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ یہ بات ایک ایسی حافظ قرآن لڑکی کی ہے جس کی شادی کو ابھی چند مہینے گزرے تھے۔ نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر آئی، نیت صاف، دل مطمئن، زبان پر شکر کے کلمات۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، تلاوت اس کی عادت تھی، تسبیح اس کا ساتھی۔ لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد حالات اچانک بدل گئے۔ جس کاروبار سے اس کا شوہر کا گھر چلتا تھا وہ کاروبار ایک کے بعد ایک نقصان کی زد میں آ گیا۔ پہلے معمولی خسارہ، پھر بڑا نقصان، پھر ایسے لگا جیسے ہر دن کوئی نئی مصیبت لے کر آ رہا ہو۔ سرمایہ گھٹتا چلا گیا، امیدیں ٹوٹنے لگیں اور گھر کا سکون خاموشی میں بدل گیا۔ نئی نویلی دلہن ہونے کے باوجود وہ یہ سب برداشت کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے وہ سب کچھ کیا جو ایک نیک عورت کر سکتی ہے۔ نمازوں میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، تہجد پڑھی، قرآن ختم کیے، تسبیحات پڑھی، صدقہ دیا، وظائف آزمائے، لیکن حالات جیسے کہ تیسے رہے، نقصان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر ایک دن وہ اپنے محلے کے ایک نیک بزرگ کے پاس گئی، سفید داڑھی، نرم لہجہ اور چہرے پر سنجیدگی۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور کہا، بابا جی، میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں آئی ہوں میرے شوہر کے کاروبار میں ناقابل تلافی نقصان ہو گیا۔ کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ جس سے ہمارے حالات بدل جائیں۔
بابا جی خاموش ہو گئے۔ کچھ لمحے گزرے، وہ خاموشی بھی جیسے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر بابا جی نے آہستہ پوچھا، کل کون سا دن ہے بیٹا؟ وہ بولی، جمعہ۔ بابا جی نے سر ہلا اور کہا، بس پھر یہی کافی ہے کہ جمعہ کے دن تم اپنی 3 چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ اگر تم جمعہ کے دن جسم کے ان 3 حصوں کو واقعی صاف کر لو گی تو تمہارے شور کے کاروبار میں برکت آ جائے گی، گھر میں سکون آ جائے گا اور رکا ہوا رزق چل پڑے گا۔ یہ سن کر وہ چونک کے نئی نویلی دلہن تھی، شرما گئی، نظریں جھکا لی۔ دل میں عجیب سی خلش پیدا ہو۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا، یہ کیسے الفاظ؟ میں تو ہر وقت پاکیزگی کا خیال رکھتی ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، یہ بزرگ مجھے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ گئے۔ بابا جی کے دل کی کیفیت سمجھ مسکرا کر بولے، بیٹا کل جمعہ ہے نا، بس اس دن 3 چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے دل کی صفائی، کیونکہ اگر دل گندا ہو تو باقی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی بے برکت رہتی ہے۔ دل کی گندگی نظر نہیں آتی مگر اس کا اثر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ میل ہے جو کپڑوں پر نہیں، روح پر جمتی ہے۔ حسد، کینہ، بدگمانی، انا، یہ سب دل کی وہ زہریلے ذرات جو خاموشی سے اعمال کو کھائے جاتے ہیں۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، مگر رزق میں وسعت نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے اللہ دینا نہیں چاہتا، وجہ یہ ہے دل بند ہے اور بند دل میں برکت داخل نہیں ہوتی۔ جمعہ کا دن اسی لیے دیا گیا ہے کہ انسان رک کر اپنے دل کو دیکھے۔ اس دن اگر دل کے اندر جھانک کر وہ سب کچھ نکال دیا جائے جو دل کو بوجھل بناتا ہے تو سمجھ لیں اصل صفائی شروع ہو گئی ہے۔ جمعہ کے دن دل سے یہ سوچ نکال دیں، فلاں مجھ سے بہتر کیوں ہے، فلاں کو یہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں۔ یہی حسد رزق کی جڑ پر کلہڑا مارتا ہے۔ کینہ دل میں رہے تو سکون نہیں رہتا۔ جمعہ کے دن اس کینے کو دو دیں۔ جس نے تکلیف دی، جس نے حق مارا، جس نے دکھ دیا، اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ دل ہلکا کریں، کیونکہ بھاری دل کے ساتھ جمعہ بھی ہلکا گزر جاتا ہے اور ہلکے دل کے ساتھ عام دن بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ بدگمانی دل کی وہ میل ہے جو رشتوں کو توڑ دیتی، رزق کو روک دیتی ہے۔ جمعہ کے دن دل کو بدگمانی سے پاک کریں، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اللہ کے فیصلوں پر اچھا گمان رکھیں، کیونکہ دل جیسے خیالات سے بھرتا ہے زندگی ویسے ہی نتائج دیتی ہے۔ اور پھر انا، یہ وہ گندگی ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیتی۔ جمعہ کے دن انا کو توڑ دیں، مان لیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی، عزت بھی، کمی بھی، زیادتی بھی۔ جب دل جھک جاتا ہے تو رزق خود بخود چل پڑتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی یہ صفائی کر لی جائے تو اس کا اثر فوراً نظر آتا ہے۔ گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے، بات بات پر الجھن ختم ہونے لگتی ہے، بے وجہ کی بیماریاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہیں، دکھ، پریشانیاں، بے سکونی، یہ سب ایسے ختم ہونے لگتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ دل صاف ہو جائے تو دعا لوٹتی نہیں، سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ دل صاف ہو جائے تو رزق رکتا نہیں، راستے خود بناتا ہے۔ اور جب جمعہ کے دن دل کی صفائی ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ بے برکتی کے دروازے بند اور برکتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے جمعہ کے دن دل کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ صاف دل ہی اصل رزق کا دروازہ ہے۔ دوسری چیز زبان کی صفائی، کیونکہ زبان وہ ہتھیار ہے جو ایک لمحے میں رزق کے دروازے بھی کھول سکتی ہے اور ایک لمحے میں برکت کو بند بھی کر سکتی ہے۔ زبان کی گندگی نظر نہیں آتی مگر اس کے زخم برسوں تک دلوں پر رہتے ہیں۔ ایک تلخ جملہ، ایک جھوٹا الزام، ایک ہنسی میں کہی گئی بات اور سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے بات ختم ہو گئی مگر حقیقت یہ ہے وہ لفظ آسمان تک چلا جاتا، وہاں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر انسان پوچھتا ہے دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئیں، رزق میں کیوں تنگی ہے؟
بے سکونی کیوں ہے؟ جمعہ کا دن اس لیے دیا گیا انسان اپنی زبان کا حساب کرے۔ جمعہ کے دن رک کر سوچے، آج تک کس کو میرے الفاظ سے دکھ پہنچا، کس کی غیبت کی گئی، کس کو حقیر سمجھا، کس سے جھوٹ بولا، کس کے ساتھ زبان سے فراڈ کیا۔ جب تک زبان کے یہ قرض باقی رہتے ہیں، رزق کی کتاب بند رہتی ہے۔ جمعہ کے دن زبان کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خاموش ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ پچھلے الفاظ کا بوجھ اتار دیں۔ جس سے سخت لہجے میں بات کی، اس سے معافی مانگ لیں۔ جس کی پیٹھ پیچھے بات کی، اس کے لیے دل سے توبہ کریں۔ جسے دھوکہ دیا، اس کا حق واپس کرنے کا ارادہ کریں، کیونکہ جمعہ کا دن نیت بدلنے کا دن ہے۔ زبان اگر گندی ہو تو عبادت کا مزہ نہیں رہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، دعا میں آنکھ نہیں پڑتی، قرآن پڑھتے ہوئے دل بھٹکتا ہے۔ لیکن جس دن زبان پاک ہو جاتی ہے، اس دن عبادت میں مٹھاس آ جاتی ہے، جمعہ کی برکت دل تک اترتی ہے اور دل سے سیدھی زندگی تک پہنچتی ہے۔ جمعہ کے دن زبان کو پاک کر لینے سے اللہ کا خاص فضل نازل ہوتا۔ وہ گناہ جو زبان کی وجہ سے جمع ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، اور جب گناہ ہلکے ہو جاتے ہیں تو رزق باری ہو جاتا ہے، کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں، بے برکتی آہستہ آہستہ گھر سے نکلنے لگتی۔ بہت سی نحوستیں صرف زبان کی وجہ سے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ لڑائیاں، رشتوں کی تلخی، دلوں کی دوری، یہ سب زبان کے غلط استعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن اگر زبان کی صفائی ہو جائے تو یہی گھر سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اس لیے جمعہ کے دن یہ ایک کام ضرور کریں، زبان سے نکلے ہر تلخ لفظ کا حساب چکائیں، کیونکہ جس دن زبان پاک ہو جاتی ہے، اس دن سے رزق میں وسعت، برکت اور سکون خود چل کر آتا ہے۔ تیسری چیز، نیت کی صفائی، کیونکہ نیت اگر میلی ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی وزن کھو دیتا ہے، اور نیت اگر صاف ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ نیت وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، مگر اس پر عمل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، نیا سوٹ زیب تن کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، یہ سب بظاہر نیکی ہے، لیکن اگر دل میں یہ لوگ دیکھیں، تعریف کریں، کسی پر روب پڑے، تو وہ عمل جمعہ کی برکت سے خالی رہ جاتا ہے۔ دکھاوے کی نیت عبادت کو بھی عادت بنا دیتی ہے۔ جمعہ کا دن اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان اپنے ارادے کو تولے۔ اس دن دل سے یہ سوال کرے، میں یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ اگر نیت میں دنیاوی غرض شامل ہو جائے تو عمل اوپر جاتا ہے، مگر قبولیت کے دروازے پر رک جاتا ہے۔ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، جمعہ کی تیاری بھی کرتے ہیں، پھر بھی برکت کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے، نیت پر میل جمی ہوتی ہے، اور میلی نیت کے ساتھ کیا گیا عمل ایسا ہے جیسے صاف کپڑے پر لگا داغ، نظر تو آتا ہے مگر قابل قبول نہیں رہتا۔ جمعہ کے دن اگر نیت کی صفائی کر لی جائے تو سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیت کو ریا، غرور اور دنیاوی فائدے سے پاک کر دیں۔ یہ ارادہ کر لیں کہ جو کچھ کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نیت عبادت کو زندہ کر دیتی ہے اور جمعہ کو قبولیت کا دن بنا دے۔ صاف نیت کا اثر صرف عبادت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اترتا ہے۔ گھر میں سکون آتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اعتماد بڑھتا ہے، اور اولاد کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب نیت صاف ہو جاتی ہے تو اللہ ایسی نسل عطا کرتا ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ جمعہ کے دن نیت صاف کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، شور کے کاروبار کی رکاوٹیں دور ہونے لگتی ہیں، نقصان کی جگہ نفع آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نیت دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، ظاہر دیکھ کر نہیں۔ بہت سی بیماریاں، پریشانیاں اور گھریلو نحوستیں بھی میلی نیت کا نتیجہ ہوتی۔ جب نیت صاف ہو جاتی ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور دل ہلکا ہو تو جسم بھی ہلکا ہونے لگتا ہے۔ دکھ، تکلیفیں اور بے چینی، بے روحی آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی۔ اس لیے جمعہ کے دن یہ تیسری صفائی ضرور کریں، اپنی نیت کو پاک کریں، کیونکہ صاف نیت ہی جمعہ کو مغفرت، قبولیت اور برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔
محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں سکون اور برکت کا راج ہو، کاروبار میں نفع بڑھے، رزق کے دروازے کھلیں، آپ کے ارد گرد کی ہر نحوست دور ہو جائے، تو صرف یہ خواہش نہیں، یہ ایک عمل کا تقاضا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بے برکتی ختم ہو جائے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے اور ہر رشتے میں محبت، سکون قائم ہو، تو اس کا راز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحت مضبوط، جسم تندرست رہے، آپ قرض اور مالی بوجھ کی زنجیروں سے آزاد ہو جائیں، تو ایک چھوٹا سا لیکن طاقتور عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں اور نہ ہی کسی دنیاوی حکمت کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک روحانی صفائی ہے، ایک عمل جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن یہ کام کرنے سے رزق کی رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار میں ترقی آتی، گھر کا ہر کمرہ خوشیوں سے بھر جاتا ہے، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ اور الجھن آہستہ آہستہ دور ہونے لگتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جمعہ کا دن صرف ہفتے کا آخری دن نہیں بلکہ ایک خاص دن ہے جس میں برکت چھپی ہے۔ اگر آپ جمعہ کے دن 3 چیزوں کی صفائی کرتے ہیں تو وہ صفائی نہ صرف ظاہری ہوتی ہے بلکہ دل، زبان اور نیت تک اترتی ہے۔ یہ وہ صفائی ہے جو آپ کے اعمال کو وزن دیتی ہے، دعاؤں کو قبول کراتی ہے اور رزق کی راہوں کو کھولتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے محنت کے باوجود برکت نہیں آ رہی؟ پیسہ آتا ہے مگر سکون نہیں، گھر میں خوشی کم اور دکھ زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ اکثر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل، زبان اور نیت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ چھپی ہوئی میل ہے جو ہر روز نظر نہیں آتی مگر زندگی کے ہر گوشے میں اثر ڈالتی ہے۔ جمعہ کے دن یہ چھپی ہوئی گندگی صاف کر دینے سے زندگی بدل جاتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، زبان کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور نیت صاف ہو جاتی ہے، اور جب تینوں چیزیں صاف ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیں اللہ کے ہاتھ سے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔